سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر ہو، عبادت ہو یا دعا ہو، ہر چیز کی قبولیت کے لیے بہت بنیادی چیز ہے کہ آدمی کا رزق حلال ہو. جسم کے اندر جو طاقت ہے، جس طاقت سے وہ نماز میں اٹھتا بیٹھتا ہے یا زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ طاقت رزق حلال سے بنی ہو. اگر حرام کھا کر بنی ہے یا حرام کی ملاوٹ ہے تو بھی اللہ کے یہاں نہ عبادت مقبول ہے، نہ ذکر مقبول ہے، نہ نماز مقبول ہے. انسان صرف رزق ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح رزق حرام اللہ کی رحمت اور قبولیت سے دور کرنے والا ہے، اسی طرح ہمارے گناہ بھی اللہ کی قربت اور رحمت سے ہمیں اور ہمارے عمل کو دور کرنے والے. آدمی اللہ کا ذکر کرے، عبادت کرے، دعا مانگے، یہ سب کام اللہ کے پسندیدہ کام ہیں. جو آدمی یہ کرتا ہے اس سے اللہ کا رشتہ قائم ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی ہیں جو گناہ کے کام ہیں، جن سے اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، تو ذکر کا فائدہ، عبادت کا فائدہ، دعا کا فائدہ انسان کو پورا نہیں ہو پاتا. اس لیے کہ اگر نماز، روزہ، حج، صدقہ رحمت سے قریب کر رہا ہے تو گناہ وہ دور بھی کر رہا ہے. تو جو فائدہ مرتب ہونے والا تھا یا ہونا چاہیے تھا، وہ فائدہ مرتب نہیں ہوگا. یہ بات آئی تھی کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر داغ سیاہ پڑتا ہے. اگر خدا نے اسے توبہ کی توفیق دے دی تب تو وہ داغ مٹ گیا، اور اگر توفیق توبہ کی نہیں ہوئی تو آج گناہ کیا تھا، ایک داغ پڑا، کل 2 داغ، تیسرا، پرسوں اور داغ کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارا دل سیاہ ہو جائے گا. تو خدا کی رحمت کہاں سے ہوگی؟ توجہ کہاں سے ہوگی؟ اللہ کی رحمت کی طلب کہاں سے ہوگی؟ دل کے اندر حق کی قبولیت کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. اگر انسان کے دل میں خوف پیدا ہوا
کہ موت آئے گی تو کیا جواب دوں گا؟ اب بیٹھا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے، اے اللہ اب نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ تو اللہ کی ذات ایسی کرم والی ذات ہے کہ وہ بار بار اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اے آدم کی اولاد، اے آدمی، اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہوں کا چپٹا لگ گیا آسمان تک، پہاڑ بن گیا گناہوں کا، کیا مطلب؟ تم نے گناہ کرتے پہاڑ بن گیا، کیا مطلب؟ یہ تیرا دل سیاہ ہو گیا، اس لیے کہ گناہ کا اثر یہ ہے کہ گناہ پر مومن کے دل پر پہلے دن ایک داغ، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن کرتے توبہ کی توفیق نہیں، سارا دل سیاہ۔ آخر میں توبہ کی توفیق ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کرتے اگر ان کو ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے پر تیسرا رکھا جائے تو آسمان تک پہنچ جائے، پہاڑ بن جائے تیرے گناہوں کا، لیکن ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اس پہاڑ کے بعد بھی اگر کوئی مجھ سے رو کر سچے دل سے مجھ سے کہے اے اللہ میرے گناہوں کے پہاڑ ہیں، معاف فرما دے، اللہ فرماتا ہے غفرت لک، میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ کون ہے جو مجھ سے کہے کہ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو کیوں معاف کر دیا؟ کسی میں دم خم ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گناہ اللہ کی ناراض کرنے کے لیے بہت بڑا جرم ہے، ظلم ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اس نے گناہ کیے، بندے نے گناہ کرتے پہاڑ بنا لیا، پھر توبہ کی توفیق کس نے دی؟ وہی جس کے گناہ کر رہا تھا، جسے ناراض کر رہا تھا، اسی اللہ نے اس کے باوجود کہ ساری جوانی گناہ میں گزار دی، کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، پھر اسی نے توبہ کی توفیق دی کہ توبہ کر، اور اب توبہ کر رہا ہے بڑھاپے میں، اے اللہ معاف فرما دے، تیرے سوا نہ کوئی در ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ معاف فرما دے، اور سچے دل سے مانگ رہا ہے، اس کو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں تیری مغفرت کر دوں گا، یعنی تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیسے پکے گناہ گار کو مغفرت کیوں کر دی۔ کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ گناہ آدمی کرے اور توبہ ہو جائے، توبہ کرنا، استغفار، یہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں ہی مغفرت کرنے والا ہوں، اس لیے گناہ کرتا ہے، پھر میری غفاریت
اور معافی کی جو میری صفت ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، جس طرح گناہ کرنے سے ناراضگی، اسی طرح گناہ کی معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے، اور اس خوشی کے نتیجے میں معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک طرف گناہ کراتے رہنا، پوری جوانی اور بڑھاپے تک گناہ یہ شیطان کا کام تھا۔ اب اس کے بعد پلٹ کھانا، یعنی گناہ کرتے کرتے توبہ کی طرف چلنا، یہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کا کام ہے۔ شیطان نے کہا تھا، قرآن میں ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، مجھے جنت سے نکال دیا۔ لام تاکید، آخر میں نون تاکید ہے، ضرور بالضرور۔ اے اللہ، جو تیرا سیدھا راستہ ہے تجھ تک پہنچانے والا، جو راستہ تیری جنت تک لے کر جانے والا ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، میں ضرور بالضرور آدم اور آدم کی اولاد کے لیے اس سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ جو چلنا چاہے گا اس سیدھے راستے پر، اسے چلنے نہیں دوں گا، منزل تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ بہت تاکید سے، ضرور بالضرور ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ اب دیکھو اللہ کے قدرت، وہ کہتا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، یعنی جانے سے روکوں گا اسے، اور ضرور بالضرور ایسا کروں گا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو تلقین کی ہے، ہر نماز میں پڑھتے ہیں وہی راستہ صراط مستقیم جس پر شیطان بیٹھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر آدمی 50 رکعت پڑھتا ہے، 50 دفعے اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ ہدایت دیجئے صراط، کیا مطلب؟ وہ راستہ جس پر شیطان بیٹھا ہے اور روکنا چاہتا ہے کہ منزل مقصود تک میں نہ پہنچ پاؤں، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر میری انگلی پکڑ کر کے منزل مقصود تک پہنچا، مجھے شیطان سے بچا، اس کے قید سے بچا، اس کی سازش سے بچا، اس کے روکنے سے بچا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود جنت تک پہنچا، میرا خاتمہ بالخیر فرما اور میری ہر منزل آخرت کی آسان فرما دے۔ یہ سب اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ قرآن ہی میں شیطان کیا ذکر ہے اس بات کا کہ شیطان نے یہ کہا تھا صراط مستقیم ہی ہے، وہی صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اور وہ کون سا ہے؟ جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کا راستہ ہے، مجھے اے اللہ ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر اس راستے پر چلائیے۔ شیطان میرا دشمن ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور پہلے دن کہہ کر کے آیا تھا کہ میں روکتا رہوں گا، بیٹھا رہوں گا، جانے نہیں دوں گا، منزل تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ میں اے اللہ
آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ آپ میری رہبری فرمائیے، اس سے بچائیے۔ آدمی گناہ کرتا ہے رات اور دن، توبہ کی توفیق اگر ہے اور خدا کی طرف سے ہے یہ چیز تو اس کے لیے راستہ آسان ہے۔ توبہ کرتا ہے، وہ جو دل کے اوپر سیاہی تھی اس کو مٹانے والی چیز استغفار اور توبہ ہے۔ اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا گناہوں کو، اللہ معاف فرما دے گا، اس سیاہ دل کو سفید کر دے گا۔ تو دنیا میں استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، دنیا کے اندر تیرا یہ عمل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے یہاں حساب کو آسان کر دے گا، اس لیے کہ تو خود ہی اپنا حساب لیتا رہا، توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا۔ مگر میرے بھائی توبہ اور استغفار ہر گناہ کے لیے نہیں ہے، اس کو خوب سمجھنا چاہیے۔ ہر گناہ ایسا نہیں ہوتا جو توبہ سے معاف ہو جائے، ہوتے ہیں گناہ، مگر ہر گناہ ایسا نہیں۔ گناہ دو طرح کے ہیں، اس کو خوب سمجھو، ہر وقت اپنے ذہن میں رکھو۔ ایک تو وہ گناہ ہے جو ہمارا اپنے اللہ سے معاملہ تھا، ہم نے اس کو خراب کر رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے شراب مت پیو، ہم پیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جوا مت کھیلو، ہم جوا کھیلتے ہیں۔ اللہ منع کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے روزے رکھو، ہم نہیں رکھتے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ گناہ ہمارا اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ توبہ سے استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دی معاف، نہ، مطلب یہ ہے جو گناہ کا انبار سر کے اوپر تھا اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ نماز گردن پر پڑی ہے اسے قضا کر لے، ادا کر لے۔ روزے چھوٹ گئے، اب کہتا ہے اے اللہ معاف فرما دے میرے گناہ کو، اللہ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ وہ جو قیامت میں پکڑ ہوتی سب سے پہلے روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، وہ جو پوچھا جاتا تھا نماز کہاں ہے، کیا لے کے آیا ہے، نہیں ہوگا۔ جو گناہ تھا وہ ختم، لیکن نماز قرض ہے اسے ادا کر، اگر نہیں کی تو کل پوچھا جائے گا۔ وہ جو گناہ تھا وہ معاف، اس کو ادا کر لے۔ لیکن ایک دوسرا گناہ ہے، آدمی آدمی پر ظلم کرے، آدمی آدمی کا پیسہ لے لے، آدمی آدمی کی زمین پر قبضہ کر لے، یتیم کے مکان پر قبضہ کر لے، بیوہ اور کمزور کی جائیداد ہڑپ لے، بھائی بہن کا حصہ نہ دے اور لے لے۔ یہ اللہ کا، آدمی نے آدمی کے اوپر ظلم کیا، یہ توبہ سے معاف ہوگا، نہ حج سے معاف ہوگا، نہ نماز سے معاف ہوگا، نہ روزے سے معاف ہوگا۔ یہ چیز معاف ہونے والی نہیں ہے۔
اس زمانے کے اندر آدمی کے حق کو چھین لینا، غصب کر لینا، مسلمان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ مر جائے گا توبہ کرتے کرتے، کسی کا ایک چھدام بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا۔ یہ فرمایا ہے کہ یہ جو فرشتے ہمارے گناہوں کو لکھ رہے ہیں، یہ جو فائلیں بن رہی ہیں، یہ فائلیں 3 طرح کی ہیں گناہ اس کے اندر۔ ایک تو ایسا گناہ ہے کہ وہ معاف ہو ہی نہیں سکتا جب تک توبہ کر کے نکل نہیں جائے گا، وہ ہے شرک اللہ کا۔ اگر شرک کرتے کرتے مر گیا، معاف کی کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک وہ فائل ہے کہ جس میں ایسے گناہ ہیں کہ اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ لوگوں کے اپنے معاملات، جو دنیا میں ظلم کیا ہے، کسی کا پیسہ لے لیا، قرض لے لیا، قرض لے کر ادا نہیں کیا، اللہ اس میں ہاتھ نہیں لگایا جب تک وہ خود آپس ہی میں فیصلہ نہ کرنے۔ اور تیسرے وہ گناہ ہیں جو ہم اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے معاف فرما دے چاہے سزا دے دے۔ لیکن اگر وہ مومن ہے تو سزا دے گا، چاہے دے گا چاہے نہیں دے گا۔ اگر دے گا تو کسی نہ کسی وقت اس ایمان کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا ہی دیا جائے گا۔ اس لیے آدمی نے آدمی کا حق لے لیا۔ اللہ نے حق دیا تھا بہن کا، بھائیوں نے حق سے محروم کر دیا۔ اللہ نے حق دیا تھا بیٹی کا، باپ ماں نے بیٹوں کو دے دیا، بیٹی کو محروم کر دیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ کے اندر بڑا خرچ کیا، ختم، بیوقوف ہیں۔ حق تو اللہ نے وراثت میں دیا ہے۔ وراثت کیا ہے؟ جس مال کو چھوڑ کر جا رہا ہے موت، جو اب مال بچے ہے وراثت، وہ جو زندگی میں دیا وہ وراثت نہیں ہے۔ جو قرآن میں حکم دیا ہے کہ بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، وہ زندگی میں جو کھانا کھلایا ہے، پلایا ہے، کپڑے دیے ہیں، اس سے حق نہ لڑکوں کا چکتا ہوتا ہے نہ لڑکیوں کا چکتا ہوتا ہے۔ پالنا اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر، نہیں پالے گا گناہگار ہوگا۔ یہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت وہ ہے جس مال کو چھوڑ کر مرا ہے، اس میں سے اتنا حصہ لڑکے کا اور اتنا حصہ لڑکی کا۔ آدمی بیوقوف ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے شادی میں 10 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، اب میری موت کے بعد اس کا کچھ نہیں۔ جاہل ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو نے کیوں خرچ کیا ہے؟ جہاں مسجد میں بیٹھا کے نکاح کر دیتا، زندگی گزارنے کے لیے دے دیتا۔ اپنی مرضی سے تو نے خرچ کیا ہے، وہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت وہ ہے جس مال کو، جس زمین کو، جس جائیداد کو، جس مکان کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس مکان میں اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں کہا، نبی کو کہ تم حصے نہیں، ہم حصے متعین کر کے نبی کو کہا اس کا اعلان کر دو۔ اتنی اہمیت ہے اس کی۔
یہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے دنیا کی زندگی میں کسی کا حق لے لیا اور مر گیا، قرض لیا ادا نہیں کیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، چھین لیا، معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ آتا تھا، آپ پوچھتے تھے، مجمع ہوتا تھا صحابہ کا، یہ کسی کا مقروض تو نہیں تھا؟ اگر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا مقروض تھا، فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھو۔ کیا مطلب؟ میں اس کی مغفرت کی دعا نہیں کروں گا، یہ گناہ مغفرت کے لائق نہیں، معاف نہیں ہوگا۔ کوئی صحابی ہی کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ یا رسول اللہ اس کے قرض کا میں ذمہ لیتا ہوں اپنے اوپر، میں ادا کروں گا، تب اللہ کا نبی آگے بڑھتا تھا، نماز جنازہ پڑھتا تھا، ورنہ نہیں۔ آج مسلمان کے دل میں کوئی قدر ہی نہیں ہے، قرض ہے، ارے بھائی ہے قرض دے دیں گے، کل کو مر گیا تو کون دے گا قرض؟ اگر قرض ہے تو لکھ کر اولاد کو کسی کو رکھ دینا چاہیے، اول تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس کو ادا کرے۔ زمین جائیداد بیچ کر یا گروی رکھ کر یا کسی طرح سے پیسہ لے کر ادا کرو، اور اگر ادا نہیں ہو سکتا ہے، معافی کے دو ہی طریقے ہیں بس، یا تو ادا کر دو، اور اگر ادا نہیں ہے ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا دو، ورنہ حقوق العباد، بندوں کا حق جس کی گردن پر ہے، اسلام میں وہ حق معاف نہیں ہوگا۔ وہ تو دینا ہی پڑے گا، نہیں دیا تو جہنم کے عذاب کو بھگتنا ہوگا۔ یہ اسلام کا فیصلہ ہے، معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مگر ہر آدمی اب جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن لوگوں کے حقوق بھی گردن کے اوپر ہیں، اس کی اس عبادت کے اندر رنگ کہاں سے چڑھے گا؟ طلب کہاں سے پیدا ہوگی؟ اللہ کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس لیے میرے بھائی، پابندی کا سبق کہاں سے ملے گا؟ یہ جو آدمی کہتا ہے کہ بہت کر لیا مگر پابندی نہیں ہوتی، بار بار لوگ پرچہ دیتے کہ پابندی نہیں ہوتی، نماز کے اندر جی نہیں رکھتا، آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، مانگ رہا ہے، جی کیوں نہیں لگتا؟ زندگی کھپا رہا ہے، اللہ کی توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ جو دیوار کھڑی ہے گناہوں کی، لوگوں کے حقوق کی، جب تک وہ دیوار گرے گی نہیں تب تک کیسی چیز پہنچ جائے گی؟ وہ گرے گی کیسے؟ توبہ اور استغفار سے، اگر اللہ کے حقوق آئیں اور اگر بندوں کے حق آئیں تو ادائیگی سے یا معاف کرا لینے سے اب اللہ کی طرف توجہ ہوگی، دیوار گر گئی، نہیں تو نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اسی لیے بڑے بڑے صوفیاء لکھتے ہیں
کہ اللہ کے ذکر کی توفیق یا اللہ کے ذکر کے اوپر دل میں اس کا رنگ چڑھنا، تڑپ ہونا، آنکھوں سے آنسو بہنے، اس کے لیے شرط ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ دوسری چیز ہے، پہلی چیز رزق حلال اور دوسری چیز گناہوں سے بچنا، تب اللہ تعالی ذکر کرنے کی توفیق دے گا، پابندی عطا فرمائے گا، ذکر کے اندر دل کے اندر تپش ہوگی، تڑپ ہوگی اور ذکر کی لذت محسوس ہوگی۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، اپنے ذکر کی صحیح توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر وہ تڑپ پیدا فرمائے جس سے ہمارا ذکر عند اللہ مقبول ہو جائے۔ آخر دعوانا